پوچھا مولا یہ محمد کون ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے یہ؟ اور پھر پوچھا ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ 14ویں صدی میں آنے والا مولوی کہتا ہے کرسی پہ بیٹھ کر نبی ہماری طرح. ہم پوچھتے ہیں کیسے تیری طرح؟ وہ کہتے ہیں ناک ہماری ان کی بھی ہے، آنکھ ہماری ان کی بھی ہے، ہونٹ ہمارے ان کے بھی ہے. ہم کہتے ہیں میرے عزیز ہوش کے ناخون لے، نبی ہماری طرح کیسے؟ اپنا باپ بھی ظاہر میں اپنی طرح نہیں ہے، باپ بھی اپنی طرح نہیں. کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا. تو جب باپ تو اپنی طرح نہیں ہو سکتے تو رسول پاک اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں آپ ناراض نہیں ہونا کہ یار یہ سنی علماء دوسروں کی بات کرتے، ہم دوسروں کی نہیں کرتے. یاد رکھنا ہمارے امام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر کوئی یار کی طرف انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو پھیرنا یہ عشق کا تقاضا ہے. ہاں اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی کی طرح ہے، اور میرے امام کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ سچے لوگوں کی پہچان کیا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو الفاظ ہی نہیں ملتے کہ ان کو کہیں تو کیا کہیں. وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھ. وہ اپنی طرح کہہ رہے ہیں میں تجھے سرور کہوں. حالانکہ یہ شعر میں راجستھان میں پڑھ رہا ہوں، دلی لکھنؤ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی راجستھان والوں کو پتا ہے شعر سمجھنے کی صلاحیت ان میں ہے، لیکن سمجھے تشریح نہیں کرتا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اپنی طرح نہیں، اپنی طرح نہیں، مالی کے باغ کا نہیں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جانے مراد نہیں، مراد نہیں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. وہ جسم کو دیکھ کے اپنی طرح کہتا ہے، اور آپ کے جسم منور کی تابشیں کیا ہے؟ جسم منور کی تابش یہ ہے انگلی اٹھتی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. جسم منور کی تابش یہ ہے اشارہ ہوتا ہے تو سورج پلٹ کر کے واپس آتا ہے. جسم منور کی تابش یہ ہے جابر کے مردہ بچوں کو آواز دی جاتی ہے آؤ میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، تو جابر کے بچے دوڑتے چلے آ جاتے ہیں. جسم منور کی تابش کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو پیروں کا نشان نہیں بنتا، اور وہ پتھروں پر قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان بن جاتا ہے. جسم منور کی تابش کیا ہے؟ اللہ اکبر. لعاب کو نکال کر اگر سوکھے کنویں میں ڈال دے تو کنواں لبالب بھر جایا کرتا ہے. جسم منور کی تابش کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر خالی کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے. جسم منور کی تابش کیا ہے؟ اگر غصے میں آ کے ابن خلف پر تھوک دے تو وہ مر جاتا ہے. ایک لعاب جسم منور کی تابش، جس میں میری عادت نہیں بلواڑا والوں، اگر تم اس انتظار میں ہو کہ میں مقرروں کی طرح تم سے کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ تو یہ بھول جائیں، میں نہیں کہوں گا آپ کو. میں تو آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ حضور کے نام پہ بولتے کتنا ہو. اگر آپ سناٹے میں سننا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے اس کا بھی تو خیال ہے جو نبی کے نام پہ. میں نے کہا نا چھٹاک بھر کی زبان نہیں ہل سکتی، جان کیا دیں گے لوگ. اتنی بڑی بات جس میں منور کی تابشیں. واللہ میرے نبی کا ذکر آتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. ہاں آپ یہ نہ سمجھے میں کوئی چھوڑ رہا ہوں. اٹھائیں جب وہ معراج بیان کرتا ہے تو خود کہتا ہے سبحان الذی. ان کے ذکر سے پہلے جب وہ خود سبحان اللہ کہتا ہے تو تم کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ یہ الیکشن والی پبلک تو نہیں ہے زبردستی. یا زبردستی نہیں ہے، وہی آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے. اس لیے جب محبوب کا ذکر سنو تو زندہ ہو کے سنا کرو. ارے ان کے ذکر سے تو مردوں میں بھی جان پڑ جایا کرتا. واللہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بت بھی بول پڑے. ان کو دیکھ کر بت بھی، جب بت بولے تو
بولتے, پتا تو چلنا. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش. ہے کوئی جواب؟ لوگ کہتے ہیں آپ کو اعلیٰ حضرت اتنے کیوں نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے نظر آتے ہیں کہ 14ویں صدی میں ایسی بولی کسی نے بولی ہی نہیں. اسی لیے ہمارے ماریرا کے بزرگوں نے آواز لگائی, مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. جسم منور کی تابشیں. جسم منور کی تابش کیا بتا ہے؟ ایک لعاب, لعاب سمجھتے ہیں؟ تھوک. کتنے کام کر رہے ذرا دیکھو. سوکھے کنویں میں ڈالے تو کنواں بھر جائے, سوکھے کنویں میں ڈالے تو کنواں, کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے. غصے میں تھوک دے ابن خلف پر, وہ مر جائے. قتادہ کی ٹانگ ٹوٹ جائے, وہ لگا کر جوڑ دے تو ان کا آپریشن ہو جائے. علی مرتضیٰ کو آشوب چشم ہو جائے, وہ لعاب آنکھوں میں لگ جائے تو علی پاک کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے. عاشورہ کے دن مدینے کے بچوں کو چٹایا جائے تو شام تک بچے دودھ نہیں مانگتے ماں سے, وہ بھی بھوکے پیاسے رہنے کا ظرف پیدا کرتے ہیں. اور وہی لعاب کی گھٹی حسن و حسین کے منہ میں ڈالی جائے تو ایک سید امت ہو جائے, ایک سید کربلا ہو جائے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش. وہی لعاب جابر کے گھر کے آٹے میں ڈالا جائے تو آٹا ختم نہ ہو, وہی لعاب جابر کے گھر کے سالن میں ڈالا جائے تو پورا لشکر کھا کے پورا مدینہ کھا جائے پھر بھی کھانا ختم نہ ہو. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے. اب کہتا ہوں مولوی صاحب, آپ کہتے ہو ہماری طرح, آپ کا لعاب تو لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے. آج تو کووڈ کے دور میں اور زیادہ سختی ہو گئی, تھوکو گے تو پینلٹی لگے گی. تیرا تھوک بیماری پیدا کرے, ان کا لعاب مبارک بیماروں کو شفا عطا کرے, بیماریوں سے نجات عطا کرے, کھاری کنووں کو میٹھا کر دے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. انگلیاں یہ کمال کرے, ہاتھوں کا کمال کیا ہے؟ ہاتھوں کا کمال, توجہ کرنا, یوسف کے پاس علیہ السلام حسن بہت تھا. سننا چاہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی زندگی کا عنوان ہے, توجہ کرنا. حضرت یوسف کے پاس حسن بہت تھا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اتنا حسن تھا, لکھنے والوں نے لکھا کہ جب کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا. توجہ کرنا. اللہ رے تیرے, مصرع یاد ہو جائے, اللہ کرے, اللہ رے تیرے, اللہ رے تیرے, اللہ رے تیرے, سب مل کے اللہ رے تیرے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے, کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا نظر آتا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ دیکھ لیتے تھے تو ان کی بھوک مٹ جاتی تھی, لوگ دیکھ لیتے تھے. بہت ساری عورتوں نے دیکھا تو بے ہوش بھی, کچھ مر گئی. امام غزالی نے وہ سارا کچھ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے. تفسیر سورہ یوسف امام غزالی کی اٹھا کے پڑھے, آپ کو پتا چلے گا. لیکن ایک بات کہتا ہوں, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. یوسف خوبصورت تھے, لیکن یوسف نے کسی کو خوبصورت بنایا نہیں سمجھے. یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کو خوبصورت بنایا نہیں. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. حضور ایسے خوبصورت تھے, حضور جس کو چاہتے خوبصورت بنا دیتے. امام علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں, جنگل میں پہنچے صحابہ کے ساتھ. صحابہ نے کہا آقا پانی ختم ہو گیا, صحابہ نے کہا آقا پانی ختم ہو گیا. سرکار نے کہا آئین علی, علی کہاں ہے؟ علی کے مرتضیٰ تشریف لائے. کہا علی دیکھو وہ سامنے پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام پانی لے کر جا رہا ہے, اس غلام کو میرے پاس لے آؤ اور اس سے کہنا میرے
آقا بلاتے ہیں. مولا علی گئے پہاڑ کے پیچھے, آپ نے غلام کو موجود پایا. لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, رسول اللہ پہاڑ کے پیچھے کا غلام بتا رہے ہیں, اور ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے. جو زمین پہ بیٹھ کے لامکاں کی خبر دیتا ہو, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. ارے جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے, نظر تو الہ بلاد اللہ جمع, غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. جب عبد القادر کے دیکھنے کا یہ